بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم خاتم النبیین راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سلام یا حسین کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ حیدر کرار، مولا کائنات، مشکل کشا حیدر کرار، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عظمت اور رفعت بہت ساری ہیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ عظمت اور سعادت کا وہ کون سا باب ہے جو مولا کائنات حیدر کرار کی کتاب حیات میں نہیں ہے؟ آپ سابقین میں سے بھی ہیں، اولین میں سے بھی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں بھی ہیں، آپ 313 میں بھی ہیں، آپ احد والے بھی ہیں، خیبر والے بھی ہیں، خندق والے بھی ہیں، آپ رضوان والے بھی ہیں، خاندان رسول میں سے ہیں اور صحابی رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، آپ 4 یاروں میں سے بھی ہیں اور 5 تن پاک میں سے بھی ہیں۔ آپ کو نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، آپ کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، کاندھوں پہ اٹھایا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرمایا آپ ہمارے بستر پر لیٹ جائیں اور جو امانتیں میرے پاس لوگوں نے رکھی ہیں ان کو لٹا کے آپ بھی مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتی ہیں زندگی کا بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کب کس لمحے اس کو آ جائے، لیکن جب رسول اللہ نے یہ فرمایا اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جانا اور امانتیں واپس کر کے آنا، تو آپ کے اس فرمان پر آپ نے فرمایا میں زندگی بھر آرام سے نہیں سویا، بس اسی رات کو آرام سے سویا ہوں بستر مصطفیٰ پر جب آپ نے یہ فرمایا امانتیں لٹا کے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ آپ سے رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تعارف کے اعتبار سے ہم دیکھیں، آپ کا اسم گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عمران ہے اور المعروف ابو طالب ہے۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب آپ سے ہوا، اور یہ نکاح بھی اللہ کے امر سے ہوا ہے، حدیث کے اندر طبرانی شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی اپنے لختی جگر کا نکاح حضرت
علی کرم اللہ وجہ کریم سے کروں۔ اور جب نکاح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ باہر گئے ہیں۔ آپ کو ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ مسجد نبوی میں دیکھا تو آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ دیکھیے لوگ نبی کے گھر میں آتے ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی خود علی کے پاس جاتا ہے اور آپ ان کے پیٹھ سے مٹی جھاڑ کر فرماتے ہیں اے ابو تراب مٹی والے۔ تو یہ پیارا لقب، یہ پیاری کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی، اور اس کے علاوہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانوادہ رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اسی طرح اب حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ بھی بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی قربت بہت زیادہ قریب پڑتی ہے، اور آپ کی جو والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد ہیں ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبد المناف وہاں تک جا کے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بہت زیادہ قریب والی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کی ولادت باسعادت 22 رجب المرجب کو ہی ہے، اور یہ رجب المرجب اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سارے فضائل سے نوازا ہے، جیسا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، اور بابو علیہا علی بابوہا کہ اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی انا مدینۃ العلمی و علی بابوہا، فرمایا میں مدینہ یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں، یعنی کہ پورے قرآن کی بات نہیں ہے، 114 سورتوں کی بات نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ جو 7 آیات پہ مشتمل ہے، صرف اس کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو فرمایا کہ لو قرت 70 بعیرا، فرمایا کہ 70 اونٹ بھی ہوں تو وہ میری لکھی ہوئی تفسیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور محدثین نے اس بات پہ لکھا ہے اگر ان اونٹوں کے جو وزن اٹھانے کی قوت ہے اس کا اگر ہم جو ہے تعداد گنیں تو 25 لاکھ سے زیادہ جلدیں بنتی ہیں جو حضرت علی جس کی بات کر رہی ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی۔ تو یہ آپ کے علم کا جو ہے مرتبہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں تو آپ نے سبھی کو مواخات یعنی کہ بھائی بنا دیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ تم ایک دوسرے کو چوز کر لو، بھائی بن جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اکیلے کھڑے تھے، آپ نے ان کو آواز دی، کہا کہ تم اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ کہا سبھی نے اپنا اپنا بھائی بنا لیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، بلند کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو فرمایا یہ علی جو ہے یہ میرا اخی دنیا و ما فی دنیا و آخرہ، یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا بھائی کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح غزوہ تبوک کا جب موقع تھا اور صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا آپ مدینہ میں رہیں گے اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت علی کیونکہ شیر خدا ہیں اور جہاد بڑی پسند سے کرتے ہیں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بچوں اور عورتوں کے درمیان کیسے رہوں گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور جہاد کا موقع ہو تو یہ میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، یعنی آپ میرے پیچھے نائب ہیں۔ تو یہ مرتبہ اور مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ تعالیٰ کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی علی مع القرآن، فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں پہ قرآن ہوگا۔ یعنی کہ دیکھا جائے قرآن کے اندر کیا ہے؟ ھدی للناس ھدی للمتقین، فرمایا قرآن کے اندر ہدایت ہے۔
تو اس سے پتہ لگا قرآن کے اندر ہدایت ہے، جہاں ہدایت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہیں پہ ہدایت ہوگی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو قرآن کو نور بھی کہا ہے، یعنی جہاں قرآن ہوگا وہاں نور ہوگا، اور جہاں نور ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی اور کوئی نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہیں، آپ نے فرمایا ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کی جاتی ہے، اور مخصوص جو ہے ارکان میں کی جاتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں عبادات ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگر علی کا ذکر بھی کریں گے اور اس کی لمٹ بھی نہیں ہے، باقی چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے، نماز 5 وقت میں ادا کی جائے گی، روزہ رمضان میں ادا کیا جائے گا، حج صرف ذوالحجہ کے اندر ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ادا ہوتی ہے، لیکن علی کا ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں، صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، دوپہر کرو، رات کرو، کسی بھی مہینے کرو، کسی بھی دن کرو، جب بھی کرو گے وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ مقام ملا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے والد محترم کو، رأیت ابا بکر یکثر النظر الی وجہ علی، میں دیکھ رہی تھی کہ میرے والد محترم حضرت علی کے چہرے کو بار بار اور کثرت سے دیکھ رہے تھے، کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد محترم سے پوچھا، آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ بار بار حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں اور کثرت سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقول، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور انہوں نے کہا ہے، کیا کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت اور آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے محبت کے حوالے سے فرمایا کہ لا یحبنی الا مومن، فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، رسول پہ یقین رکھتا ہے، آخر پہ یقین رکھتا ہے، کتابوں پہ یقین رکھتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، وہ بندہ جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ بندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہ ہو، اور جس کے دل میں حضرت علی کی محبت نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ اسی طرح آپ کی سیرت کا ایک پہلو کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جہاد فرما رہے تھے اور ایک آدمی آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا، اس نے اپنا لعاب آپ کے چہرے پر پھینک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے بعد میں پوچھا کہ اے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ کی تلوار کے نیچے تھا میں اور آپ نے تلوار چلائی نہیں، مجھے قتل نہیں کیا اور آپ نے پیچھے ہٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے جب مجھ پہ لعاب پھینکا تو اس وقت میری انا آ گئی تھی، میرا نفس آگے غالب آ گیا تھا، اور میں اللہ کے لیے جو کرتا ہوں، میں محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، جہاد بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اگر میرا نفس غالب آ جائے تو میں وہ کام نہیں کرتا۔ تیرے لعاب پھینکنے کی وجہ سے میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ میں اپنے نفس کو آگے رکھوں، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مومن ہے وہ محبت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اگر کسی سے بغض رکھے گا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی رکھے گا۔ ان تمام احادیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کی بہت بڑی عظمت ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب اسلام مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا، اور آخری آیت یعنی تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنتم مولا فعلی ھذا علی مولا، من کنتم مولا
ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس مولا سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ جو جس سے جتنی محبت کرے گا اسی لحاظ سے معنی لے گا۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے، اس کا معنی پیشوا بھی ہے، رہنما بھی ہے، امام بھی ہے۔ جو جس سے جتنی محبت کرے گا اس حساب سے اس کا معنی لے لے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں تو بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی بنایا ہوا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں آپ پڑوسی تھے اور آپ ساتھ رہتے تھے، اسی طرح سیم ٹو سیم آپ جنت میں بھی آپ کے پڑوسی ہوں گے اور ساتھ رہیں گے۔ تو یہ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی رفعت ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی لحمک لحمی، تم میرا ایسے ہو جیسے لحم ہے، ایک آپ کا لحم ہے ایک میرا، لیکن تم میرا لحم ہو، جسم کا جسمی، میرے جسم کی طرح تم بھی تمہارا جسم ہی میرا جسم ہے اور میرا جسم تمہارا جسم ہے۔ تو یہ جو احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی کی محبت اپنے دل میں رکھو، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت فرمائی ہے اور ہر معاملے میں آپ کو مقدم رکھا ہے۔ پوری دنیا دیکھ لے، کوئی بھی ولی نبی کی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ولی کی ساری زندگی ایک نبی کے سانس کے برابر نہیں ہے، اور اسی طرح تمام اولیاء کرام کی ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا درجے والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم ایمان پہ رہیں اور حضرت علی کو اپنے دل میں بسا کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔